پیارے دوستو، آب زمزم صرف ایک پانی نہیں بلکہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے عظیم نعمت ہے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں آب زمزم کی مکمل تاریخ بتائیں گے کہ کیسے یہ چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ننھے پاؤں میں پھوٹا تھا اور مکہ کی آبادی کا ذریعہ بنا تھا، اور یہ پھر کتنا عرصہ غائب رہا، اور کس نے دوبارہ اس مقدس پانی کے چشمے کو تلاش کیا۔ آپ کو آب زمزم کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس کے فضائل بھی بتائیں گے، اس پانی کی تاثیر اور اس کے معجزات سے بھی آگاہ کریں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آب زمزم کے ایسے حقائق سننے کو ملیں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ زمزم سب پانیوں کا سردار ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے۔ زمزم کا پانی شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیارہ ریگستان میں جاری کیا تھا، جو آج تک جاری ہے۔ پیارے دوستو، ذرا تصور کریں کہ صحرائے عرب کے تپتے اور سلگتے ریگستان میں دو خالی پہاڑ ہیں، جہاں ایک بچہ پیاس کی شدت سے اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ماں یہ منظر دیکھ کر ہول کھا رہی ہے، مشکیزے میں موجود پانی کب کا ختم ہو چکا ہے۔ صحرا کی تپتی دوپہر اور جلسہ دینے والی لو کے تھپڑ انہیں نڈال کر دے رہے ہیں۔ ماں اپنے بیٹے کو بلبلاتا، سسکتا اور تڑپتا نہ دیکھ سکی۔ پانی کی تلاش میں سامنے موجود صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئی، لیکن پانی نہ ملا، اور اس پہاڑ سے اتر کر تیزی سے دوسری طرف موجود مروہ نامی پہاڑ پر جا پہنچی۔ 3 چکر لگا کر مامتا کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر واپس لوٹ آئی۔ بیٹے کو پہلے کی طرح تڑپتا بلکتا دیکھ کر واپس پلٹی، دوبارہ سے پھر وہی چکر لگائے، ایک پہاڑ سے اتر کر دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ پانی کی تلاش میں مجبور اور لاچار ماں ان پہاڑوں کے ساتھ چکر لگا چکی تھی، لیکن پانی کہیں نہ ملا، اور پھر بے قرار ماں دوڑ کر اپنے بچے کی طرف آئی، جو اور زیادہ نڈال ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، سینکڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بظاہر آخری سانس لیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے تاب ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام ابلتے پانی کا چشمہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے اور پانی کے گرد منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ جائے۔ اسی بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ہاجرہ علیہ السلام اس پانی کے گرد منڈیل نہ بناتی تو آج یہ پانی ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ اس عجیب و غریب پانی نے ماں بیٹے کو کھجوروں اور کھانے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ پانی پیتے ہی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کا احساس بھی مٹ گیا۔ پیارے دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ ان قافلے والوں نے دیکھا کہ مکہ کی گھاٹیوں پر پرندے اڑان بھر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ اس علاقے میں تو صرف خاک اڑا کرتی تھی، لو کا گزر ہوتا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ پرندے یہاں کیسے؟ عرب کے ریگستانوں میں تو پرندے صرف پانی والی جگہ پر ہی نظر آتے تھے۔ اسی جستجو نے انہیں اس گھاٹی کی طرف آنے پر مجبور کر دیا۔ پانی کا چشمہ اور ماں بیٹے کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ بنو جرہم کے قافلہ کے لوگ یہ واقعہ سن کر بے حد متاثر ہوئے اور ماں بیٹے کی عظمت ان کے دلوں پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ یوں صحرائے عرب کا یہ بنجر و ویران ریگستان آباد ہو گیا، اور یہی منشا خدا بندی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اس قبیلے کے سردار عمر بن مقاص کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی اور اس کو بنو بکر کہا جانے لگا۔ بنو جرہم اور بنو بکر باہمی اتفاق اور اتحاد سے کئی سال تک رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں اختلاف شروع ہوئے جو اس قدر بڑے کہ بنو بکر نے بنو جرہم کو علاقے سے نکال دیا۔ پیارے دوستوں، روایات بتاتی ہیں کہ بنو جرہم نے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا خزانہ، غلاف کعبہ اور قیمتی تلواریں زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے کنویں کو بند کر کے زمین کو برابر کر دیا تھا، اور یوں وہ زمزم کے ارد گرد کا علاقہ پھر سے ویران ہو گیا۔ حج کے دنوں میں وہ علاقہ آباد ہوتا، لیکن آب زمزم کا قصہ یاد ماضی بن کر رہ گیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سالہ سال گزر گئے۔ 6 صدی عیسوی میں خانہ کعبہ کے نگران مطلق بن عبداللہ انتقال کر گئے۔ حضرت عبد المطلب کو حاجیوں کے اموار کا نگران بنا دیا گیا۔ حضرت عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے مکہ میں کئی کنویں کھودے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ طیبہ کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب کو معلوم نہیں تھا طیبہ کیا ہے۔ اگلی رات پھر خواب آیا کہ برہ کو کھودو، مگر وہ برہ کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تیسری رات خواب میں کہا گیا کہ مجموعہ کو کھودو، لیکن یہ بات بھی ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ چوتھی مرتبہ خواب میں ایک شخص نظر آیا اور کہا زمزم کو کھودو۔ تو آپ نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے؟ تو جواب ملا زمزم وہ ہے جس کا پانی ختم نہ ہوگا، یہ خشک نہ ہوگا، حاجیوں کو خاصا خاص سیراب کرے گا۔ نشانی اس کی یہ ہے کہ وہاں چونٹیوں کی بہت سی بلیں ہیں اور ایک کوا زمین کو ریگتا رہتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ اہل قریش نے باپ بیٹے کو کھدائی سے روکا اور کہا اس جگہ بتوں کے نام کی قربانی دی جاتی تھی، یہ مقدس جگہ ہے۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے سنی انسنی کر دی اور کھدائی جاری رکھی، مگر قریش نے اپنے بیٹے کی کوئی مدد نہ کی۔ 3 دن کی انتھک محنت کے بعد آخر کار گہرے مقصود ہاتھ لگ ہی گیا۔ حضرت عبد المطلب کھدائی کرتے اور حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے رہے۔ زمزم کا کنواں نکل آیا اور عبد المطلب کے ہاتھ بیش بہا خزانہ لگا جو بنو جرہم نے دفنایا تھا۔ خزانہ دیکھ کر قریش کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کنواں تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس خزانے میں ہمارا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے صاف صاف انکار کر دیا۔ قریش کے لوگ بھی ٹلنے والے نہیں تھے، انہوں نے لڑائی اور جھگڑے کی دھمکی دے دی۔ پیارے دوستو، ابن اسحاق کی روایت ہے کہ معاملہ خراب ہوتا دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے پیشکش کی کہ معاملے کا تصفیہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی با علم اور دانشمند شخص پر فیصلہ چھوڑا گیا۔ اہل قریش نے کہا کہ شام میں رہنے والی قبیلہ بنو سعد کی کہنا ہی اس کا فیصلہ کر سکے گی۔ جناب عبد المطلب نے یہ بات مان لی اور مختلف قبائل کے نمائندہ افراد کے ہمراہ شام کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ فاصلہ طویل راستے کا تھا، میلوں پر پھیلے صحرا سے گزرنا تھا۔ روایات بتاتی ہے کہ صحرا میں اکثر لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، پیاس کے مارے لوگوں کی جان نکلنے لگی۔ جن کے پاس چند گھونٹ پانی تھا انہوں نے دوسرے کو دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھی زندگی سے مایوس ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے ساتھیوں نے کچھ قبریں بھی کھود لیں تاکہ جو پہلے مر جائیں ان کو دوسرے دفنا دیں۔ حضرت عبد المطلب سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کے بجائے سفر جاری رکھا جائے، شاید کوئی بستی نظر آ جائے۔ کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے اونٹنی پر سوار ہو کر اسے کھڑا کیا تو نیچے سے شری اور عمدہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ خوشی کے ان لمحات میں عبد المطلب نے زور سے نعرہ لگایا، سب نے پانی پیا اور اپنے برتن بھر لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام قبائل کے نمائندہ افراد حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب اب ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں، قدرت نے راستے میں ہی تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا۔
اب ہم تم سے زمزم کے مسئلے پر نہیں جھگڑیں گے۔ جس ذات نے اس بے آب و گیارہ ویرانے میں تمہارے لیے یہ چشمہ جاری کیا ہے، بے شک اسی نے تمہیں زمزم عطا کیا ہے۔ میرے دوستو، اس کنویں کی عظمت تو دیکھیے کہ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا اور اس کی وجہ ان کی والدہ بنی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پانی جاری کیا اور اس پانی کو انبیاء اور نیک لوگ پیتے رہے ہیں، جس میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب زمزم کے کنویں پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے اس میں سے پانی نوش فرمایا اور پھر اس میں کلی کر دی اور ڈول کو کنویں میں انڈیل دیا۔ گویا یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جھوٹا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یہ پانی بڑی عقیدت والا پانی ہے، اس لیے تو پوری دنیا کے مسلمان جب بھی مکہ مکرمہ حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ یہ بابرکت تحفہ ضرور لے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں ہم آپ کو آب زمزم کے کنویں کے بارے میں بتاتے چلیں۔ یہ کنواں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے۔ آب زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جس کو پینے کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور جس کے پیتے وقت مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ زمزم کا کنواں پانی کے کم ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ کھودا گیا۔ پیارے دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی چھت کھلی اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور آب زمزم کے پاک پانی سے دھویا۔ اس کے بعد ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسے انہوں نے میرے سینے میں ڈال دیا اور پھر سینہ بند کر دیا۔ اب وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر آسمانی دنیا کی طرف لے چلے۔ آسمانی دنیا کے دروغہ سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دروازہ کھولو، تو انہوں نے کہا، کون صاحب ہیں؟ کہا، جبرائیل علیہ السلام ہو۔ پیارے دوستو، اب اس پانی کی فضیلت اور شان کا خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اس پانی کی کیا شان ہوگی، جس پانی سے دو جہاں کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو غسل دیا گیا، اور وہ بھی اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث زمزم کے پانی کی فضیلت میں ورد ہوئی ہیں۔ صحیح مسلم میں آب زمزم کو پانی کے ساتھ خوراک بھی قرار دیا گیا ہے اور بیماریوں کے لیے دوا بھی فرمایا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اس بات کی تشریح اہل علم یوں فرماتے ہیں کہ آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہی پورا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یقین ہونا چاہیے۔ مگر کبھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس کے بدلے میں دوسری نعمت عطا فرما دیتے ہیں، یا اس کے بدلے کوئی بلا ٹال دیتے ہیں، یا اس کا اجر و ثواب آخرت میں محفوظ فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ پیارے دوستو، جامع ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کے پانی کو مختلف برتنوں اور مشکیزوں میں بھر کر لے جاتے اور مریضوں پر ڈالتے اور انہیں پلاتے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے کافی ہے جس کے لیے پیا جائے۔ جو شخص کسی بھی مرض سے شفا کے لیے پیے، اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتے ہیں، اور جو بھوک کی وجہ سے پیے، اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ بھر دیتے ہیں، اور جو کسی اور ضرورت کے لیے پیے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ ضرورت پوری فرما دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں ہم آپ کو زمزم کے نام کے بارے میں چند روایات بھی بتاتے ہیں کہ آخر اس پانی کو زمزم کیوں کہا جاتا ہے اور زمزم کے معنی کیا ہیں۔ اس حوالے سے مشہور روایت یہی ہے کہ جب 7ویں چکر کے بعد حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام واپس آئیں تو دیکھا کہ جہاں جناب اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی وہاں ایک چشمہ پھوٹ پڑا، تو بچے کے قدموں کے نیچے یہ نعمت دیکھ کر باغ باغ ہو گئے۔ پھر انہوں نے اس پانی کو روکنے کی خاطر اس کے گرد ریت سے دیوار بنانے کی کوشش کی اور ساتھ ہی فرمایا، زمزم
یعنی ٹھہر ٹھہر، اس لیے یہ پانی آب زمزم کہلاتا ہے۔ یاد رہے کہ عام لوگوں میں زمزم کا نام پڑھنے کی یہی روایت مشہور ہے، البتہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا نام زمزم اس لیے رکھا گیا کہ یہ بہت ہے اور ایسے ہی مقام پر ایسا جملہ بولا جاتا ہے، یعنی یہ پانی بڑی مقدار میں ہے اور اس کے جمع ہونے کی وجہ سے اسے زمزم کہا گیا ہے۔ البتہ چند ارباب دانش کے نزدیک یہ مصری زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر، اور کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ عربی زبان کے لفظ زمزمہ سے ہے، جس کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے گھونٹ سے پینے والا پانی۔ پیارے دوستو، یہ چند روایات تھیں جو زمزم کے حوالے سے آپ کے گوش گوار کی گئی۔ آپ دوستوں کو بتاتے چلیں کہ تورات میں اس مبارک کنویں کا ذکر ان الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر کہ اس لڑکے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے خدا نے سنی، اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا اور جا کر اپنی مشق کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلا لیا۔ پھر دوستو کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں اس کو چاروں طرف سے کھودا اور اس کو چشمے کی شکل دے دی۔ پہلے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں لازمی کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔